السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 19ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے 16ویں باب سے عداوت شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آئیے اب اس کے آگے سنتے ہیں۔ شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا بھی ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیطان جب عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، تم سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا کوئی سوال نہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ غصے میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ میں غصے کی حالت میں انسان پر پوری طرح سے قابو پا جاتا ہوں۔ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کی انسان میں کمی اور جلد بازی کی طرف اس کا جھکاؤ ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جلد بازی شیطانی کام ہے اور صبر و بردباری اللہ کی دین ہے۔ جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، آج تمام بتوں نے سر جھکا لیے ہیں۔ شیطان نے کہا، معلوم ہوا کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا، مگر کچھ بھی اسے پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ کل کی رات ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں ہر بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہوں، مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم ہی نہ ہوا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو، یعنی اب ان ہتھیاروں سے تم کام لو۔ ایک راستہ زر و زمین کا بھی ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا، آج کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا حال ہے۔ وہ سب تلاش میں نکلے، مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا، تم ٹھہرو، میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ شیطان نے واپس آ کر بتایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کرو، مگر وہ سب
واپس جا کر کہتے، استاد، ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا کبھی منہ نہیں دیکھا۔ جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا، گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ اور انتظار کرو، جلد ہی ان پر دنیا ارزاں یعنی سستی اور فراواں یعنی زیادہ ہو جائے گی، اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پوری کرنے کا زیادہ موقع مل جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ شیطان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے دنیا کو مرغوب یعنی پسندیدہ سمجھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ مار کر کے فرمایا، یہ لے جا، یہ تیرے لیے دنیا ہے۔ ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور دردناک عذاب کی دعوت دیتی ہیں۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، جو کہ شیطان کی آماز گاہیں یعنی ٹھکانہ ہے۔ شیطان اپنی جگہوں پر گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور حقارت یعنی گری ہوئی نظر سے دیکھنا ہے۔ یہ چیزیں چاہے عابد ہو یا فاسق، سب کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کی بھول بھلیا میں بھٹکایا، مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی۔ تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے، اور وہ ان کی ناجائز خواہشات ہیں، اور شیطان کی یہ بات حقیقت میں بالکل صحیح ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں، لہذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔ ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا بھی ہے، لہذا اس سے اور بدبختوں کی تہمت سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بد باطن ہے، اور یہ امر اس کی بد باطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے داخل ہونے والے ان تمام راستوں کو بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا دے۔ دارالندوہ میں شیطان کا قریش کو مشورہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کی روایت ہے، جب قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ہجرت کرتے اور کئی قبیلے کے لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہاں ایک زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں۔ چنانچہ یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قصی بن کلاب کا مکان تھا۔ یہ دارالندوہ اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں قریش اپنے تمام اہم کاموں کو پورا کرتے اور منصوبے تیار کرتے تھے۔ اس دارالندوہ میں 40 سال کی عمر کے قریشیوں کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن جمع ہوئے، اس لیے ہفتہ سنیچر کو دھوکہ اور فریب کا دن کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔ اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب مکہ کے قریش دارالندوہ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک
عزت دار بوڑھا کھردرا سا کمبل اوڑھے ہوئے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ تل مسان کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے وہ کھڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون؟ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے وہ سن لیا ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنوں اور مشورے اور نصیحتیں کروں۔ چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور آپس میں مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ 100 آدمی تھے اور دوسری روایت ہے کہ 15 آدمی تھے۔ ابو البختری جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کے ایک قلعے میں بند کر دو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شاعروں جیسا ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ بات غلط ہے، خدا کی قسم اگر تم انہیں لوہے کے دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو گے تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے صحابیوں کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو العامری نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن یعنی شہر بدر کر دو، یہ جہاں بھی جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے شہروں میں نہ رہیں۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو بھی رد کر دیا اور کہا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں، ان کی شیریں بیانی کو اور لوگوں کا ان پر پروانوں کی طرح نثار ہونا کیا نہیں دیکھا؟ اگر تم ان کو شہر بدر کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کسی اور قبیلے میں چلے جائیں گے اور اپنی جادو بیانی سے ان لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے اور اپنے ماننے والوں کی ایک عظیم جماعت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تمہاری یہ شان و شوکت حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی اور رائے دو۔ ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے جو کسی نے بھی نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک صاحب حسب و نسب بہادر کو لیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے بھرپور حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور بنو عبد مناف تمام قبیلوں کا مقابلہ کرنے سے تو رہے، وہ صرف خون بہا یعنی قتل کا جرمانہ لے لیں گے جسے تمام قبائل مل کر ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی ملعون اس رائے پر پھڑک اٹھا اور کہنے لگا اب ہوئی بات۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی، آج اس بستر پر آرام نہ فرمائیں جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس منڈرانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ ایک ساتھ آپ پر حملہ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اس رات سلایا اور ان پر ہرے رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مفہوم: میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہیں اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریش کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ
اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی، جبکہ میں مکہ کے قریش کے سامنے سویا ہوا تھا، اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل اور قید پر راضی کیے ہوئے تھا۔ ترجمہ اشعار حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں بھی ہم عداوت شیطان، اس کے تعلق سے مزید باتیں سماعت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔